اس دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں جو خانہ کعبہ کی طرح مقدس اور مرکزی حیثیت رکھتی ہو۔ خانہ کعبہ سعودی عرب میں وادی حجاز میں واقع ہے۔ روزانہ ہزاروں افراد 24 گھنٹے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی خوبصورت اور مقدس تصاویر کروڑوں گھروں کی زینت ہے اور کروڑوں مسلمان اس مقام کو اپنا قبلہ اول تسلیم کرتے ہوئے اس کی جانب رخ کر کے عبادت کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ کیوب کی شکل میں تعمیر ہونے کے ساتھ ساتھ تاریخ کی آئینے میں ایک انتہائی خاص مقام کا حاصل بھی ہے۔ یہاں ہم خانہ کعبہ کے متعلق چند ایسے حقائق آپ لوگوں کو پیش کریں گے جن سے بہت کم لوگ واقف ہیں۔ دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ رائے جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں گپ شپ فیکٹس۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تو چلیے دوستو، بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ فیکٹ نمبر 1۔ دوستو، خانہ کعبہ جس طرح آج ہمیں نظر آتا ہے یہ ویسا نہیں ہے جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دور میں تعمیر ہوا تھا۔ وقت کے ساتھ پیش آنے والی قدرتی آفات اور حالات کی وجہ سے اسے دوبارہ تعمیر کرنے کی ضرورت پڑتی رہی ہے۔ بے شک ہم سب جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کا ایک بہت بڑا حصہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں نبوت ملنے سے قبل ممکن ہو چکا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی خون ریزی کو اپنی دور اندیشی سے روکا تھا۔ اس وقت ایک بڑے کپڑے میں حجرہ اسود کو رکھ کر ہر قبیلے کے سردار سے اٹھوایا تھا۔ اس کے بعد آنے والے وقت میں کئی مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوتی رہی ہے۔ آخر میں خانہ کعبہ کی آرائش 1996 میں ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں بہت سارے پتھروں کو ہٹا دیا گیا تھا اور بنیاد کو مضبوط کر کے نئی چھت ڈالی گئی تھی۔ یہ اب تک کی آخری بڑی تعمیر ہے اور اب خانہ کعبہ کی عمارت کو پہلے سے زیادہ مضبوط تعمیر کیا گیا ہے۔ فیکٹ نمبر 2۔ دوستو، خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیے جانے سے قبل خانہ کعبہ کا ایک دروازہ اندر جانے کے لیے اور ایک باہر جانے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ ایک زمانے تک خانہ کعبہ میں ایک کھڑکی بھی ہوا کرتی تھی۔ خانہ کعبہ کی جو شکل آج موجود ہے اس میں صرف دروازہ موجود ہے لیکن کھڑکی ختم کر دی گئی ہے۔ فیکٹ نمبر 3۔ فتح مکہ کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خانہ کعبہ کی چابیاں دے دی گئی تھی، لیکن بجائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چابیاں اپنے پاس رکھتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ چابیاں بنی شیبہ خاندان کے عثمان بن طلحہ کو واپس کر دی۔ اس وقت سے آج تک وہ ان چابیوں کے روایتی رکھوالے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نادر الفاظ کی روشنی میں یہ چابیاں ہمیشہ ان کے پاس ہی محفوظ رہیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اے بنی طلحہ، یہ چابیاں روز قیامت تک تیری طویل میں رہیں گی، سوائے اس کے کہ یہ چابیاں زور زبردستی غیر اخلاقی طریقے سے تم سے چھین نہ لی جائیں۔ فیکٹ نمبر 4۔ دوستو، پہلے خانہ کعبہ عوام کے لیے ہفتے میں 2 مرتبہ کھلا ہوا کرتا تھا اور کوئی بھی خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو کر عبادت کر سکتا تھا، لیکن موجودہ زمانے میں زائرین کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے اور کئی دوسرے سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر خانہ کعبہ کو اب سال میں صرف 2 مرتبہ کھولا جاتا ہے اور اس میں صرف اعلیٰ شخصیات اور خاص مہمان ہی داخل ہو سکتے ہیں۔ فیکٹ نمبر 5۔ ہم لوگوں کو خانہ کعبہ کو ہمیشہ کالے رنگ کے سوا اور سونے کے دھاگوں میں دیکھنے کی ایسی عادت ہو چکی ہے کہ ہم اس کو کسی اور رنگ میں دیکھنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ روایت عباسیت کے دور سے شروع ہوئی جن کے گھر کا رنگ کالا تھا، لیکن اس سے قبل خانہ کعبہ مختلف رنگ کے غلاف سے ڈھکا رہتا تھا۔ ان رنگوں میں ہرا، لال اور سفید رنگ شامل تھے۔ فیکٹ نمبر 6۔ دوستو، خانہ کعبہ کے بالکل اوپر جنت میں بھی ایک اور خانہ کعبہ موجود ہے اور اس کا ذکر خود قرآن پاک بھی کرتا ہے اور ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس بات کی نشاندہی کی تھی۔
ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کا واقعہ سناتے ہوئے فرمایا تھا، جب مجھے بیت المعمور دکھایا گیا تو میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا اور انہوں نے مجھے جواب دیا کہ یہ بیت المعمور ہے، جہاں پر 70,000 فرشتے روزانہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اور عبادت کے لیے فرشتوں کا یہ 70,000 کا دستہ آتا جاتا رہتا ہے، یعنی ایک آتا ہے اور دوسرا عبادت کے لیے چلا جاتا ہے۔ فیکٹ نمبر 7۔ دوستو، کیا آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ حجرہ اسود چاندی کے کور میں کیوں گھرا رہتا ہے؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ حجرہ اسود امویاد کی فوج کے ہاتھوں مارے گئے پتھر لگنے کی وجہ سے ٹوٹ گیا تھا جب وہ قلعے پر قابض تھے، جبکہ یہ پتھر عبداللہ بن زبیر کی ملکیت میں تھا۔ کچھ رائے کے مطابق حجرہ اسود بحرین سے تعلق رکھنے والے اسماعیلی گروپ کے ہاتھوں ٹوٹ گیا تھا۔ ان لوگوں کا یہ خیال تھا کہ حج مبارک ایک توہین پرستی کا عمل ہے۔ اپنی اس بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے ان لوگوں نے 10,000 حجاج کو مار کر ان کی میتوں کو آب زمزم کے کنویں میں پھینک دیا تھا۔ یہ ایک غیر انسانی اور خوفناک عمل ان کے لیے بھی ابھی کافی نہیں تھا کہ یہ شیطان حجرہ اسود کو عرب کے مشرق میں لے گئے اور پھر عراق کے شہر کوفہ لے گئے، جہاں اس کے بدلے ایران وصول کیا گیا۔ جب ان کو مجبور کیا گیا تھا کہ وہ اس کو خلیفہ بافت کو واپس کر دیں، اور جب حجرہ اسود کو واپس کیا گیا تھا تو اس وقت حجرہ اسود ٹکڑوں میں تھا۔ تو اس وقت حجرہ اسود کو یکجا یعنی جوڑنے کا صرف ایک ہی طریقہ سمجھ آ رہا تھا کہ حجرہ اسود کو چاندی کے سانچے یعنی برتن میں رکھ دیا جائے، اور تب سے اب تک وہ چاندی کے سانچے میں محفوظ ہے۔ کچھ تاریخ دانوں کے مطابق حجرہ اسود کے کچھ حصے آج بھی کہیں گم ہیں۔ فیکٹ نمبر 8۔ دوستو، خانہ کعبہ کی وادی نچلے حصے میں ہونے کی وجہ سے دیگر مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ جب بارش ہوا کرتی تھی تو وادی میں سیلاب آ جایا کرتا تھا۔ یہ مکہ جیسے شہر کے لیے کوئی انوکھی بات نہیں تھی، لیکن یہ بات دوسرے مسائل کی وجہ بنتی تھی۔ اس وقت یہاں سیلاب کی روک تھام کے لیے اور نکاس آب کا انتظام موجود نہ تھا۔ بارش کے آخری دنوں میں خانہ کعبہ آدھا ڈوبا رہتا تھا۔ یقیناً یہاں پر آپ کے خیال میں ایک سوال آیا ہوگا کہ کیا اس وجہ سے طواف کعبہ روک دیا جاتا تھا؟ ہرگز نہیں، مسلمانوں نے خانہ کعبہ کے ارد گرد تیراکی شروع کر دی تھی۔ فیکٹ نمبر 9۔ خانہ کعبہ مکعب کی شکل کا نہیں ہے۔ مکعب کی شکل یعنی اسکوائر سے مشہور خانہ کعبہ دراصل مستطیل کی شکل کا ہے۔ خانہ کعبہ کبھی بھی مکعب کی شکل کا نہیں تھا۔ اس کے اصل زاویے کے مطابق یہ ایک آدھا گول ہے جسے حجر اسماعیل کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے جب خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر ہوئی تھی تو قریش نے اس بات کی حامی بھری تھی کہ وہ حلال کمائی سے ہی اس کی تعمیر مکمل کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جوئے، لوٹ مار، جسم فروشی، سود جیسے حرام کاموں سے کمایا ہوا پیسہ استعمال نہیں ہوگا۔ قریش اتنے امیر تجارتی شہر میں ہونے کے باوجود اپنی رقم جمع کرنے میں ناکام ہو چکے تھے جو خانہ کعبہ کی تعمیر اس کے اصل سائز اور رقبے کے حساب سے کر سکے۔ انہوں نے خانہ کعبہ کی چھوٹی عمارت تعمیر کی اور اس کی دیواریں مٹی کی اینٹوں سے بنائیں جسے حجر اسماعیل کہا جاتا ہے، حالانکہ اس کا حضرت اسماعیل سے کوئی تعلق نہیں، جو کہ خانہ کعبہ کے حقیقی قطر کی جانب اشارہ کرتی تھیں۔ اپنی زندگی کے آخری حصے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کا فیصلہ کیا تھا، لیکن ہر عظیم فریضہ انجام دینے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں فانی سے ہی کوچ کر گئے۔ خلیفہ عبداللہ بن زبیر کے دور حکومت کے چند سال کے مختصر وقفے میں خانہ کعبہ اپنی اصل شکل میں موجود تھا، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تھا۔ فیکٹ نمبر 10۔ کئی سال تک بہت سے لوگ اندازہ لگاتے رہے کہ خانہ کعبہ اندر سے کیسا نظر آتا ہے۔ وہ لوگ خوش نصیب ہیں جن کو خانہ کعبہ کے اندر داخل ہونے کی سعادت ملی، اور ایک طرف خوش نصیب وہ لوگ ہیں جن کو خانہ کعبہ کے اندر کی تصاویر بنانے کا موقع ملا، اور پھر لاکھوں لوگوں نے یہ تصاویر انٹرنیٹ پر آن لائن دیکھی۔ خانہ کعبہ کا اندر کا حصہ سنگ مرمر سے بنا ہوا ہے اور یہ ہرے رنگ کے کپڑے سے ڈھکا ہوا ہے۔ جس دور کے حکمرانوں نے خانہ کعبہ کی دوبارہ آرائش کروائی تھی اور اسی نے آرائش کروانے کے بعد خانہ کعبہ کے اندر اپنے نام کی تختی بھی لگوائی۔